عامر، یہ الیکشن کمیشن نے پچھلی بار تو بڑی تقریباً آدھے صفحے کی رپورٹ جاری کی تھی جو سربمہر تھی اور پہنچا بھی دی، مدرجہ تو منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ اب کے بار 3 نکات کی مجھے سمجھ آ سکی ہے، آپ نے مطالعہ کیا، سورسز سے آپ کے پاس رپورٹ پہنچی، کیا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن؟ ٹوٹل ہاتھ کھڑے کر دیے یا گنجائش رکھی ہے؟ جی جامی صاحب، الیکشن ہر سماعت پر یہ کہا کہ وہ تیار ہے ہر صورت پنجاب میں انتخابات کے لیے، اور جب بھی انتخابات کا سپریم حکم دے گی وہ انتخابات کرانے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس کے بعد اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہت تفصیلی رپورٹ یہ جمع کروائی سپریم کورٹ پاکستان میں، 12 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لکھا کہ سیکیورٹی کے لیے جو مسائل کا سامنا ہے وہ یہ ہیں کہ کیونکہ مجموعی طور کے اوپر 4 لاکھ سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ درکار ہیں، لیکن ان 4 لاکھ اہلکاروں کے لیے پنجاب حکومت نے صرف 4,66,000 اہلکاروں میں سے صرف 81,000 اہلکار دیے جاتے ہیں۔ یوں جو کمی ہے 3,85,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے۔ اس میں بتایا گیا کہ پھر اضافی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج ایف سی رینجرز کے لیے خطوط لکھے وفاقی حکومت کو، جن کا حال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فنڈز کی قلت کو بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے بیان کیا۔ جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہے وہ آلریڈی تاخیر کا شکار ہے اور آج اس کی کٹ آف ڈیٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہوگا کہ وقت پر بیلٹ پیپرز چھپتے ہیں یا نہیں چھپتے۔ انہوں نے کہا کہ جو انتخابی فہرستیں ہیں تصاویر والی، ان کی چھپائی پہلے ہی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہے، لہٰذا وہ بھی اب متعلقہ پولنگ اسٹیشنز پر پہنچتی ہیں وقت پر، یہ بھی گارنٹی اب نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو فنڈز کی فراہمی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ساتھ میں کہا گیا کہ جو پولنگ عملہ ہے ان کی ٹریننگ کے لیے جو فنڈز درکار تھے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ یوں انہوں نے کہا کہ جو فورسز اور وینڈرز اور تمام جو ادائیگیوں کے مسائل ہیں وہ اب سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اب وقت کے اوپر تمام امور کو سر انجام دینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جو دہشت گردی کے خطرات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مجموعی طور کے اوپر جو آئین کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانا ضروری ہیں، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے کہ پرامن اور شفاف انتخابات کرانا ضروری ہیں، لہٰذا ہم ایک ضد کو پورے کرتے کرتے دوسرے کی جو ہے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے آئین کے آرٹیکل کو۔ اس میں عامر ابھی اب یہ جو ڈیٹیلز آپ شیئر کر رہے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ شاید جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فنڈز جاری نہیں ہوئے یہ تو بتا دیا، کیونکہ اس کی وجہ تو سامنے آ چکی کہ پارلیمان نے اس کو منظوری نہیں کیا، مسترد کر دیا کولیکٹڈ فنڈز کے نام سے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمان کی۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا وفاقی حکومت کے نام کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے ہمیں پنجاب میں سیکیورٹی پرسنلز درکار ہیں، اس کا جواب نہیں دیا وفاقی حکومت نے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جواب کیوں نہیں دیا، اس بنیاد پہ عدالت اسے ٹیک اپ کر سکتی ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل، یہ 10 اپریل کو یہ خط لکھا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاک فوج کی اسٹیٹک موڈ میں جو ایک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہے، اس میں انہوں نے تمام تفصیلات لکھی کہ ہمیں پنجاب حکومت نے بتایا کہ ہمیں یہ شارٹ فال ہے، تو لہٰذا وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا گیا تھا، اور سید علی مرتضیٰ ہیں جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا۔ یہ خط بھی اس رپورٹ میں یہ ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ عامر یہ بتائیں، چونکہ اب الیکشن کمیشن بھی عدالتی امور بھی کور کرتے ہیں، یہ جواب دے کر کیا الیکشن کمیشن بری و ذمہ ہو گیا اس ذمہ داری سے جو اس کے کندھوں پر عائد کی تھی آئین نے بھی اور بالخصوص سپریم کورٹ کے حکم نے؟ جامی صاحب، یہ جو رپورٹس بہت قانونی ماہرین جو لکھتے ہیں وہ بہت ٹیکنیکل طریقوں سے لکھتے ہیں، اس میں اس ساری رپورٹس کا اگر ہم جائزہ لیں تو کسی بھی ایک شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یہ اتنا پھیلا دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو کہ آپ اس میں اگر ذمہ داروں کے تعین کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں شاید فہرستیں بن جائیں۔
سو اس میں جان بوجھ کر اتنا یہ لنگر آن کر دیا گیا اور اتنے زیادہ شعبے اتنے زیادہ ادارے انوالو ہو گئے کہ اب شاید کسی ایک شخص کو ذمہ دار قرار دینا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر رپورٹ میں جواب میں کہیں پر بھی کسی بھی ادارے کسی شخص یا کسی انسٹیٹیوشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آج عامر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کو وہ فیصلہ آیا تھا اور کہا گیا الیکشن کمیشن کو بائنڈنگ تھا ان کے لیے کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں گے، کہ یعنی کل جو منڈے گزر چکا تب تک تو رپورٹ جمع ہوئی، لیکن اس حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں گے، اس رپورٹ کی روشنی میں ہم پھر مناسب احکامات جاری کریں گے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو وہ مناسب احکامات کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تو مطالبہ کر رہی ہے کہ چونکہ فنڈز دیے نہیں ہیں تو اس لیے وزیر اعظم ہوں یا کابینہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ کیا کہتے ہیں آئینی حلقے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج کیونکہ بہت کروشل ڈے تھا کہ آج کیونکہ حتمی طور کے اوپر سپریم کورٹ نے اس رپورٹ جو الیکشن کمیشن نے جمع کروائی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کرے گی، لیکن ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تاحال اس رپورٹ کے اوپر، کیونکہ وقت بہت ہے، بہت شارٹ ہے، بہت ایک جو لمحہ ہے بہت قیمتی۔ ٹھیک عامر، بہت شکریہ آپ کا۔